وہ بر وقت جو مقامی گیس تھی اس کو جب ٹرانسفر نہیں کیا گیا آپ کے ایل این جی پلانٹس کی طرف تو اس کی وجہ سے ہوا. لیکن اس وقت جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس کی وجوہات کچھ اور ہیں اور وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. 1 مئی کو انہوں نے پہلے تو ایک جھوٹ بولا قوم سے کہ جی کوئی 27 پاور پلانٹ ہیں جو خراب تھے اور جو ہم نے ٹھیک کر لیے ہیں اور 1 مئی سے اب لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئے گی. اور فیول نہیں خریدا گیا تھا وہ ہم نے فیول بھی خرید لیا. مہنگے ترین ایل این جی کے پاکستان کی تاریخ کے سودے بھی کر دیے گئے اور کہا گیا کہ جی اب 1 مئی سے لوڈ شیڈنگ 1 مئی سے نہیں ہوئے گی. پہلے تو یہ کہ 27 پاور پلانٹ تو میں پہلے بھی کہتا تھا یہ جھوٹ ہے, حکومت کی ملکیت میں ہیں ہی نہیں, تو خراب کہاں سے ہو گئے. اور جو 3 پاور پلانٹس ٹیکنیکل آؤٹیج پہ تھے وہ نجی پاور سیکٹر میں تھے اپریل کے مہینے میں, اور وہ ہر وقت 2 یا 3 جو ہے وہ مینٹیننس پہ ہوتے ہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی. ایل این جی بھی انہوں نے مہنگی ترین خرید لی اور 1 مئی کو جلسوں میں ہاتھ کھڑا کرتی تھی مریم نواز صاحبہ کہ جی بتائیں لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی ہے کہ نہیں. اور آج آپ دیکھیں کہ شہروں میں 10-10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے, 1 گھنٹہ بجلی آتی ہے اور 1 گھنٹہ جاتی ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے دیہات ہیں وہاں 17 گھنٹے اور کسی جگہ 20 گھنٹے ایک دن میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. جو اس وقت میرے پاس سرکاری اعداد و شمار مجھے ملتے رہتے ہیں, گزشتہ جو 2 دن تھے اس میں 4500 میگا واٹ کا جنریشن شارٹ فال تھا اور 2-3 ہزار میگا واٹ ہائی لاس فیڈرز کے اوپر لوڈ شیڈنگ کی گئی, جو ہمارے زمانے میں 1200 میگا واٹ اس ٹائم پہ مئی میں ہوتی تھی صرف ریونیو بچانے کے لیے. لیکن یہ جنریشن شارٹ فال کی بنیاد پہ کبھی ہمارے 3.5 سال میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی. اس وقت 3000 سے لے کے 4500 میگا واٹ تک صرف جنریشن شارٹ فال کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ملک میں کی جا رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے جو مئی کے مہینے میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے؟ آپ کو یاد ہوئے گا کہ بڑے دھوم دھام کے ساتھ مسلم لیگ نون نے امپورٹڈ ایندھن پہ اور امپورٹڈ کوئلے پہ پاور پلانٹس لگائے تھے اور مہنگے سودے کیے تھے اپنے دور میں. آج ان پاور پلانٹس کے پاس پیسے نہیں ہیں, ان کو پیسے پچھلے 1 ماہ میں دیے نہیں گئے کہ وہ امپورٹڈ کوئلہ خرید سکیں. سائیوال پاور پلانٹ جو 1200 میگا واٹ کیپیسٹی کا ہے وہ 330 میگا واٹ پہ چل رہا ہے, اور باقی امپورٹڈ کوئلے کے پلانٹ پورٹ قاسم جیسے وہ 50% کیپیسٹی پہ چل رہے ہیں. لہٰذا ملک میں لوڈ شیڈنگ ہے. اور ہمارے سابق وزیر اعظم ایک ہیں, انہوں نے آ کے ٹی وی پہ کہا کہ جی جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو ڈالر بچتے ہیں. میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو ملک کی معیشت مفلوج ہو جاتی ہے, ہزاروں لوگوں کا روزگار خطرے میں, لاکھوں لوگوں کا روزگار خطرے میں پڑ جاتا ہے, اور ایسی غیر سنجیدہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے. لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے اس وقت آپ کی معیشت کو جو مار پڑی ہے اس سے اربوں روپے کا نقصان صرف لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بھی ہو رہا ہے, اور اس سے ڈالر نہیں بچتے, اس سے آپ کے اربوں ڈالر کا نقصان ہوتا ہے. جب آپ کی انڈسٹری, جب آپ کے کمرشل ہاؤسز, جب آپ کی سروسز سیکٹر جو ہے وہاں پہ بجلی چلی جاتی ہے, آپ کی زراعت کو بڑا نقصان ہوتا ہے. جب وقت پہ ٹیوب ویلز نہیں چلتے, پورا پانی کی مقدار جو ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی. تو یہ, اور پھر جب یہ بند بھی ہوتے ہیں پاور پلانٹس تب بھی انہیں ہمیں 850 ارب روپیہ سالانہ دینا پڑتا ہے کیپیسٹی چارجز جو آپ نے ان کے ساتھ سودے کیے تھے. تو یہ لوڈ شیڈنگ بہت سنگین مسئلہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بد انتظامی کا نتیجہ ہے, اور کوئی جس طرح معیشت کا اس وقت کوئی پائلٹ نہیں ہے, اس طرح آج بجلی کے توانائی کے شعبے میں بھی جو میری آفیسر سے بات ہوتی ہے کہ بالکل ڈائریکشن لیس اور بے ہنگم جو ہے یہ گھوڑا چل رہا ہے, اور اس سے انتہائی اذیت سے بھی گزر رہے ہیں گھرانے اس سخت گرمی کے اندر, اور معیشت کو اربوں روپے کا روزانہ کے حساب سے نقصان ہو رہا ہے. اب میں آنا چاہتا ہوں معیشت کی طرف, اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ معیشت ایسی نہیں تھی جیسی آج ہے 2 ماہ پہلے. انہوں نے پہلے ٹی وی پہ ایڈ چلائے کہ جی پتہ نہیں کتنے لاکھ روز بے روزگار ہو گئے, پتہ نہیں کتنے لاکھ لوگ جو تھے وہ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے. یہ سب جھوٹ ہے. ایسا کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے. جو انہوں نے ٹیکس پیئر کے پیسے سے ایک جھوٹ کے اشتہار چلائے اسی, اور اللہ کا آپ کرنا دیکھیں کہ جب انہوں نے یہ اشتہار چلائے تو سرکاری اعداد و شمار آئے اور انہوں نے بتایا کہ اس سال پی ٹی آئی دور حکومت نے 6% معاشی ترقی کا سفر طے کرنا تھا, اور پچھلے سال 5.5% کیا تھا. 2001 کے بعد یہ پہلی دفعہ ہونا تھا کہ 2 سال مسلسل 5.5 اور 6% پہ معیشت کی ترقی جو ہے وہ آگے بڑھ رہی تھی. یہ 22 سال کے بعد یہ ہدف ہم نے پورا کیا تھا, اور جب معیشت 6% پہ بڑھ رہی ہو, اور اس کا میں آپ کو بریک ڈاؤن دیتا ہوں. زراعت میں 4.5% پیداوار بڑھی, انڈسٹری میں 7%, ایکسپورٹس نے لیڈ کیا اسے, اور سروسز نے 6%. ایکسپورٹس آپ کی 38 ارب ڈالر پہ گڈز اینڈ سروسز کی چلی گئیں, جو یہ کم سطح پہ چھوڑ گئے تھے, 21 ارب ڈالر پہ چھوڑ گئے تھے, اور آپ کی ریمیٹنسز ریکارڈ ٹچ کر گئی. تو جب 6% پہ 2 سال معیشت ترقی کر رہے ہوئے
تو آپ خود ہی بتائیں کہ ملک میں بے روزگاری یا غربت کی لکیر سے نیچے لوگ جاتے ہیں؟ ریکارڈ 18.5 لاکھ روزگار پیدا ہوا ہر سال پچھلے 3.5 سال کے اندر، اور یہ وہ معیشت تھی جو 2 ماہ پہلے پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کے گئی تھی۔ آج صورتحال بہت مختلف ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو اس پہ سنجیدہ ہونا چاہیے۔ اکثر جو قوم ہے 99% سے بھی زیادہ لوگ سوائے ان 2-3 گھرانوں کے جو اس وقت برسر اقتدار ہیں، ہمارے پاس تو ایک سائیکل بھی نہیں ہے اس ملک سے باہر۔ ہمارا رہن سہن، ہمارا جینا مرنا اسی ملک میں ہے، اور اس معیشت کے ساتھ ہی ہم ہیں، اور اس ملک کی خودداری کے ساتھ ہی ہم ہیں، اور یہ ہمارا وقار ہے اور یہی ہماری عزت ہے۔ آج جو یورو بانڈز ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے پاکستان کے یورو بانڈ 6% پہ ٹریڈ کر رہے تھے ییلڈ پہ، آج ان کی ییلڈ 20% انٹرنیشنل بین الاقوامی مارکیٹ میں چلی گئی ہے، کیونکہ مارکیٹس جو ہیں وہ ایک رسک جو ہے اس کو پرائسنگ کر رہے ہیں۔ آپ کا روپیہ فری فال میں ہے۔ جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے تو یہ 1.25 ماہ کے اندر 19 روپے آپ کا روپیہ جو ہے وہ اس نے اپنی ویلیو لوز کی ہے۔ ڈالر 19 روپے صرف اس 1.25 مہینے کے اندر، جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے تو اس نے اپنی قدر جو ہے اس کو کھویا ہے۔ اور اس وقت ایک بے ہنگم صورتحال، اسٹاک مارکیٹ آپ کی کریش کر چکی ہے مکمل طور پہ۔ انٹرسٹ ریٹس آپ کے 2009 سے، یعنی کہ شرح سود 2009 سے بلند ترین سطح پہ جا چکی ہے۔ معیشت اس وقت ڈائریکشن مانگ رہی ہے، معیشت اس وقت کوئی پلان مانگ رہی تھی، اور معیشت اور یہ منڈیاں یہ شو کر رہی ہیں، ایون عالمی منڈیاں، کہ کمپلیٹ لاس آف کانفیڈنس ہو چکا ہے موجودہ حکومت کے اندر معیشت کو سنبھالنے کا، اور جو موجودہ حکومت ناکام ہو گئی ہے معیشت کو کوئی سمت دینے میں اور کوئی پلان دینے میں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ فوری طور پہ ہم ایک ڈائریکشن دیں، اور اس سے بہتر ڈائریکشن کیا ہوئے گی کہ عام انتخابات کی طرف جایا جائے، اور اس معیشت کو بھی بچایا جائے اور ملک کی خودداری کو بھی بچایا جائے۔ خدا نہ خواستہ ایسی صورتحال نہ آئے جو آج سری لنکا میں موجود ہے۔ سری لنکا میں آج کیا صورتحال موجود ہے؟ سری لنکا میں آج پہلا ڈیفالٹ ہو گیا ہے ان کا، یعنی باضابطہ طور پہ سری لنکا کی معیشت آج $80 ملین کے قرض کے اوپر ڈیفالٹ کر چکی ہے۔ ایک پوائنٹ آتا ہے ہر معیشت میں جب کنٹرول لوز کر جاتی ہے حکومت، اور پینک جو ہے وہ ٹیک اوور کر لیتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ پاکستان میں وہ وقت کبھی آئے، پاکستان میں آج سے پہلے وہ کبھی وقت نہیں آیا اور انشاءاللہ نہیں آئے گا، لیکن موجودہ حکومت کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی اس وقت کو لانے پہ۔ ہم اس وقت بالکل برنک پہ، ہم ایج پہ ہیں، نکے پہ ہمیں لا کے کھڑا کر دیا گیا اس معیشت کو۔ یہ معیشت، میں آپ سے 2-3 ہفتے پہلے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی تھی اور التجا کی تھی کہ یہ چند ہفتے سے زیادہ اس طرح معیشت نہیں چل سکتی جیسے آپ چلا رہے ہیں۔ یہ معیشت آٹو پائلٹ پہ بے ہنگم نہیں چل سکتی، آٹو پائلٹ بھی نہیں ہے، پائلٹ لیس ہے۔ اب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چند دن بھی اور مزید ایسے برداشت نہیں کر سکتی یہ معیشت۔ تو خدارا اس ملک پہ رحم کھائیں، عام انتخابات کی طرف جائیں۔ یہ فیصلہ 1.5 ماہ پہلے ہونا چاہیے تھا، آپ نے اس فیصلے کو ڈیلے کیا، اور آج صورتحال جو ہے وہ ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ اور اس کے نتیجے میں کر کیا رہی ہے حکومت؟ یعنی کہ جب ایک منڈیاں ڈائریکشن مانگ رہی تھیں، جب ایک پلان مانگ رہی تھیں، جب ایک سمت مانگ رہی تھیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم 10 دن کا جشن منائیں گے، 24 سال پہلے ایٹمی دھماکے کیے تھے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے اشتہار دینے شروع کر دیے غلط جھوٹی فگرز کے اوپر پچھلی حکومت کے خلاف جو 6% پہ معاشی ترقی کو چھوڑ کے گئی۔ اور یہ اس طرح کی جب غیر سنجیدہ صورتحال ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ایک میں کہنا تو نہیں چاہتا لیکن کارٹون قسم کے کیریکٹرز جو ہیں ان کو لا کے مسلط کر دیا گیا ملک کے اوپر، اور آج وہ پاکستان کی توانائی، پاکستان کی معیشت، پاکستان کی خارجہ پالیسی، پاکستان کی خودداری، آج سب آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 2 ماہ میں وہ کہاں پہنچ چکی ہے۔ یہ معیشت اتنا برداشت نہیں کر پائے گی آپ کی، یہ ایک پوری دنیا کی جو معیشت، آپ دیکھیں کہ کرونا کے دوران بھی معیشت کا یہ حال نہیں ہوا جو آج ہم نے کر دیا۔ اس معیشت کا حال آج انہوں نے کر دیا امپورٹڈ حکومت نے۔ اس وقت فوری طور پہ اقدامات لینے کی ضرورت ہے کہ معیشت کو بچایا جائے، اور بات میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ چند ہفتوں کی نہیں ہے، یہ دنوں پہ بات آ چکی ہے۔ اب جب مارکیٹ کھلتی ہے تو روپیہ آپ کا 2 روپے کم ہوتا ہے۔ کیوں کم ہو رہا ہے روپیہ آپ کا؟ کیوں آپ کا 181 سے آج 200 پہ ٹاپ گیا روپیہ؟ کیا اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ لوگوں کو بتائیں۔ وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کی فگرز تو وہی ہیں جو آج سے 4 ماہ کی پہلے کی تھیں۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بھی وہ فگر ہے۔ نان آئل، یعنی اگر آئل کو آپ علیحدہ نکال دیں تو آپ کا باقی اشیاء میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $1 ارب سے بھی کم ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ لگژری گڈس کی آئٹمز کو ہم بین کر دیں گے۔
آپ کی 85% جو امپورٹ ہے وہ تو اسینشلز کی ہے، اور باقی جو ہے 15% اس میں اکثریت دوائیوں کی ہے. اور آپ اس طرح کے شوشے چھوڑ رہے ہیں. یہ کام تو ہم نے تب نہیں کیا جب $20 ارب کا آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے تھے، جب کرونا کی وبا پورے ملک میں آ گئی تھی. دو طرفہ تجارت، اگر آپ کی ایکسپورٹ انہوں نے بند کر دی، آپ ان کی امپورٹ بند کریں گے اپنے ملک میں، اگر آپ کی ایکسپورٹ مارکیٹس کو انہوں نے بند کر دیا، اور اس سے جو پینک آئے گا، میسج کیا بھیجیں گے آپ پوری دنیا کو کہ آپ کیا میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے، یہ معیشت ایک سنجیدہ طریقے سے میں سمجھتا ہوں اور سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اس قوم کا، آپ کے خاندانوں کے علاوہ ہم سب جو یہاں پہ بھی لوگ بیٹھے ہیں اور جو سن بھی رہے ہیں، بیرون ملک کچھ نہیں ہے. ہمارا جینا مرنا ادھر ہی ہے. جو معیشت کا آپ نے کھلواڑ کر دیا ہے اس کا اپنی سیاست کی خاطر، وہ یہ مزید دن برداشت نہیں کر سکتی. اب ضروری ہو گیا ہے کہ آپ میدان سے نہ بھاگیں، سیاسی انتخابات کی طرف آئیں اور جنرل عام انتخابات کی طرف آئیں اور اس ملک کو لے کے جائیں. یہ جو 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ شہروں کے اندر ہے، 17 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ دیہاتوں کے اندر ہے، زراعت کو اور انڈسٹری کو اس سے مفلوج کر دیا جائے گا. اور خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ہم صورتحال انشاءاللہ نہ پہلے پاکستان میں آئی ہے نہ اب آئے گی، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ ملک کو سری لنکا کے قریب تر لے کے جا چکے ہیں معاشی طور کے اوپر. اور اس وقت صرف اور صرف ہمیں ایک چیز کرنی چاہیے کہ اس پوائنٹ پہ ہم نہ پہنچیں کہ جہاں پہ ریکوری مشکل ہو جاتی ہے، اس پوائنٹ پہ ہم نہ پہنچیں جہاں پہ کنٹرول لوز کر دیا جاتا ہے اور آپ کے پالیسی ٹولز انیفیکٹو ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہوئے گا. پاکستان میں یہ دور ایسا کبھی نہیں آیا، اور مجھے یقین ہے کہ اس سے پہلے ایک بہتر سینس پریویل کرے گی. لیکن جو اطلاعات مارکیٹ سے آ رہی ہیں، جو منڈیوں سے سگنلز آ رہے ہیں، جو زر مبادلہ کے ذخائر 30-35% ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد سے کم ہو چکے ہیں، جو ایک بے ہنگم سی صورتحال، آپ نے تیل کی قیمتوں کے اوپر ایک ابہام پیدا کیا، IMF کے اوپر آپ نے ایک ابہام پیدا کیا، اور غیر سنجیدہ آپ کے بیانات، اور آپ کے لوگ، جو میں افسران سے بات کرتا ہوں انرجی ڈویژن میں، فائنانس ڈویژن میں میری جن سے بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ایک پائلٹ لیس گورنمنٹ ہے. اس گورنمنٹ کا پائلٹ ہی کوئی نہیں ہے. ان شعبوں کو جو سمجھنے والے لوگ ہیں، وہ ان ٹیم کو بنیادی چیزوں کی سمجھ نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں کر رہے. صبح شام جو ہے وہ ان کے جو مشاغل ہیں وہ کچھ اور ہیں. تو لہٰذا یہ اب معاشی صورتحال جو ہے، سیاسی تو ہے ہی خراب. میں نے کہا تھا کہ آج میں سیاست پہ نہیں، میں معیشت پہ بات کروں گا. سیاسی صورتحال تو اپنی جگہ ایک انریسٹ ہے، اور پاکستان جو ہے وہ اس کی عوام نے بالکل اس کا اعتماد نہیں ہے، نہ ہی اس کی حمایت ہے اس حکومت کو. لیکن معاشی صورتحال جو ہے وہ ایونٹس آر اوور ٹیکنگ اس، اور یہ معاشی صورتحال اس وقت واقعی ہی بڑی سنجیدہ ہے. ہر شخص، چاہے اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو اور جو محب وطن ہو، جس کا جینا مرنا اس ملک میں ہے، وہ آج اس معاشی صورتحال کو دیکھ کر بہت پریشان ہے. آپ کی مزید یہ اس حکومت کی جو پالیسیز ہیں، اس کو چند دن بھی یہ معیشت سسٹین نہیں کرے گی. آج کل میں فیصلہ کریں اور اس ملک کی معیشت کو بچائیں. لاکھوں کروڑوں لوگوں کا روزگار اس معیشت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کا مستقبل اس معیشت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور خودداری تو آپ نے بیچ ہی دیا. آپ نے دیکھا کہ وہ ایسے سوٹ ٹائی کس کے ہاتھ باندھ کے وہاں پہ کھڑے امریکہ کے اندر، پاکستان کے اوپر جو روس کے اوپر ہم نے نیوٹرلٹی کا ایک سٹانس لیا تھا، اس پہ پتہ نہیں کیا سودے بازی کر رہے ہیں. اچھا، اور روس میں بھی آپ دیکھ لیں، آج اگر آپ روس سے تیل اور سستی گیس لے لیں تو آپ کے بہت سارے بحران حل ہو جاتے ہیں. آپ کا بیلنس آف پیمنٹس کا مسئلہ بھی بہتر ہو جاتا ہے. آپ کو سبسڈی دینے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. یہ جو مہنگی ترین آپ نے LNG لی، جس کی بنیاد پہ 40% پاکستان کی صنعت کی LNG کو مہنگا کر دیا گیا 1 مئی سے آنورڈز، اور اس سے کتنی مہنگی آپ کی بجلی بنے گی آنے والے دنوں میں، آنے والے مہینوں کے اندر، اور اس مہینے کے اندر بھی اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اس سے کتنی معیشت مزید مفلوج ہوئے گی. تو یہ ساری چیزیں ایسے مزید نہیں چل سکتی. یہ ہم کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہے. یہ معیشت جو ہے وہ مزید چند دن اس طرح سسٹین نہیں کر سکے گی. اس لیے اس وقت ہمیں ایک بولڈ ڈیسیجن لینا پڑے گا، اور وہ ڈیسیجن اس وقت ایک ہی ہے کہ آپ عام انتخابات کرائیں، معاملات کو پاکستان کی عوام پہ چھوڑ دیں، اور عوام کی قیادت کو ایک واضح مینڈیٹ دینے دیں. کسی بھی پارٹی کو فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے، کوئی بھی پارٹی ہوئے، وہ آئے اور ان معاملات کو سنبھال لے. لوگوں پہ اعتماد کریں. یہ ساری قیمت ہم ادا کر رہے ہیں آج ملک کی خودداری کو بیچنے کی، ملک کی معیشت کو تباہی کے قریب تر، تباہی ہوگی تقریباً تباہی کے قریب تر خدا نہ خواستہ لے جانے کی. اور یہ جو توانائی کا بحران ہم لائے، کیا ہم قیمت کس چیز کی ادا کر رہے ہیں؟
کہ عام آدمی کو اس فیصلے سے محروم رکھا جائے کہ اس ملک کی قیادت کون کرے گا، اور صرف چند ہاتھوں میں اس فیصلے کو رکھا جائے کہ اس ملک کی خارجہ پالیسی اور اس ملک کی حکومت کون کرے گا. میں سمجھتا ہوں ایسے نہیں چلے گا. شکریہ. آپ نے ساری ڈالر کی بات کی اور 3.5 سال میں تقریباً 55 سے 60 روپے ڈالر آپ کی اس میں بھی بڑھا، 122-23 سے لے کے 180-182 تک گیا. کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ اتنا اس معاملے میں چیزوں کو سمجھنے کے باوجود آپ بھی ڈالر کو جو ہے وہ نہیں روک پائے تھے اور روپیہ مسلسل گرتا رہا؟ دیکھیں، جو پاکستان کا لانگ ٹرم ڈی ویلیویشن کا ٹرینڈ ہے 1980 سے لے کے، وہ 6% پر اینم ہے، اور پچھلے 3.5 سال میں بھی تقریباً اتنا ہی رہا ہے. اور ہمارے دور میں اگر اس کو آپ ایسے لے لیں، ایک اور فگر میں آپ کو دیتا ہوں کہ اگر ڈالر یا روپیہ روزانہ کی بنیاد پہ 3.5 پیسے یا 4 پیسے گرتا تھا، ان کے دور میں ایک دن میں 50 پیسے گر رہے ہیں ایک دن میں، یعنی کہ 10 گنا سے بھی زیادہ. تو یہ جو صورتحال ہے کہ 1.25 ماہ کے اندر روپیہ آپ کا 19 روپے نیچے چلا گیا ہے، یہ اکنامک فنڈامنٹلز کی وجہ سے نہیں گیا، یہ مارکیٹ میں انسرٹینٹی کی وجہ سے اور لیک آف ڈائریکشن کی وجہ سے یہ گیا ہے. تو یہ شو کرتا ہے کہ مارکیٹس کا عدم اعتماد ہے اور مارکیٹس پینک کر رہی ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ خطرناک صورتحال ہوتی ہے جب پینک ٹیک اوور کر جاتا ہے مارکیٹس میں. تو پھر آپ نے دیکھا کہ سری لنکا میں، ارجنٹینا میں، برازیل میں ہم نے دیکھا خدا نہ خواستہ ایسے حالات جو ہیں وہ ملک کے سامنے پھر آ جاتے ہیں جب ان ملکوں کے اندر اکنامک کولیپس ہوا تھا. صاحب انڈیکیٹرز تو آپ نے سارے بتا دیے جو خوفناک نظر آ رہے ہیں آپ کو صورتحال اکنامکلی، لیکن اگر جو آپ نے 2 سولوشن دیے ہیں، ایک جنرل الیکشنز اور دوسرا روس کے ساتھ ایگریمنٹ، اگر یہ دونوں نہیں ہوتے تو اس کے علاوہ کیا سولوشن ہے؟ دیکھیں، ان کے علاوہ سولوشن ایک سمت دینے کا ہے. حکومت کوئی پلان دے، حکومت بتائے کہ یہ فارن ایکسچینج ریزروز جو ہیں ان کو ہم اپنی ڈیٹ ری پیمنٹس اگلے ماہ یا اس سے اگلے ماہ کیسے کریں گے. حکومت کوئی پلان دے کہ یہ جو گروتھ مومنٹم ہے اس کو کیسے سسٹین کیا جائے گا، ایکسپورٹس جو بڑھ رہی ہیں ان کو کیسے سسٹین کیا جائے گا، روپی کو کیسے کنسالیڈیٹ کیا جائے گا. اس وقت دیکھیں، اس وقت آپ کو ایک وقت ہوتا ہے کہ آپ لانگ ٹرم ریفارم کے اندر جا رہے ہوتے ہیں، اور ہم وہ ریفارم کر رہے تھے. ہم 1 مئی سے ہم نے پاور ویلنگ پالیسی کا انٹروڈیوس کرنا تھا، ہم نے آئی جی سیپ پالیسی انٹروڈیوس کی، ہم نے فروری کے اندر ویکاک بل جو یہ نہیں کر کے گئے تھے ہم نے وہ پاس کیا، اور اس گیس کے سرکولر ڈیٹ کو ختم کرنے کے لیے وہ بڑا کرٹیکل ہے ثابت. اس وقت جو نمبر 1 پرائیورٹی ہونی چاہیے کہ یہ جو کرائسس ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے اس سے اوائڈ کیا جائے، اس پوائنٹ سے ہم پیچھے رہیں، اس پوائنٹ سے جہاں پہ گورنمنٹ کنٹرول لوز کر جاتی ہے معیشت. یہ بتائیں کہ عمران خان بھی جو کہتے ہیں کہ پولیٹیکل کرائسس میں سے اکنامک کرائسس نکلا ہے، اور انٹرنیشنلی کوئی بھی آرگنائزیشن، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور دیگر ادارے، جتنا پاکستان میں پولیٹیکل انریسٹ ہو چکا ہوا ہے، کوئی بھی ادارہ ڈیل دینے کو تیار نہیں ہے اس گورنمنٹ کو. کوئی پولیٹیکل انریسٹ ہے، اور اگر ڈیل دے گا تو اپنی مرضی کی دے گا. حکومت یہ کہتی ہے، بلکہ اب دبے لفظوں میں کہنا شروع ہو گئی ہے کہ پی ٹی آئی جس لیول پہ یہ انریسٹ لے گئی ہے، ہم سے پچھلی باتوں کا بھی حساب ہو رہا ہے اور اگلی ڈیل کی بھی مشکل مل رہی ہے. ایک تو یہ کہ الزام براہ راست آپ پر عائد کروانے کی کوشش شروع ہو گئی ہے کہ ڈیو ٹو انریسٹ ان کنٹری آئی ایم ایف، دیگر ادارے اب اپنی لیول پر اپنے مطلب کی ڈیل دیں گے. دوسری چیز، دوسرا ساتھی اسحاق ڈار جو فارمر منسٹر ہیں فائنانس کے، انہوں نے اس 5-7 دن پہلے جب لنڈن میں ملاقات ہوئی، انہوں نے ٹیلی ویژن چینل پہ بھی کہا کہ آئی ایم ایف کے بجائے پاکستان میں ادر ریسورسز موجود ہے. یہ ڈار نے کہا وہ ادر ریسورسز ود ان پاکستان کیا ہیں کہ جنہیں ہم کامبیٹ کر کے ہم اس تمام تر ٹرمائل کو قابو پا سکتے ہیں. دیکھیں، آپ کی جو پہلا سوال ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کا، آئی ایم ایف کی جو ڈیل ہے وہ کوئی ایسی ڈیل نہیں ہے ہم نے انہیں کی، اور شوکت ترین صاحب اس کی بڑی وضاحت کر چکے ہیں کہ جی تیل کی قیمت اتنی ہوئے گی، ڈیزل کی قیمت اتنی ہوئے گی. ہمارا 9,000 سے 10,000 ارب کا بجٹ آؤٹ لے ہوتا ہے، اور اس کے اندر یہ جو پیٹرول کی سبسڈی ہے یہ 200 سے 250 ارب کی ہے. میرا نہیں خیال کہ 200 سے 250 ارب روپے کی وجہ سے یہ پورا معاشی بحران جو آیا ہے، اور یہ 200 سے 250 ارب بھی نہ دینے پڑیں اگر آپ روس سے سستا تیل خرید لیں، تو ایسی بات تو نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ یہ حکومت جو ہے کیونکہ یہ جانتی ہے کہ عوام کی حمایت ان کے پاس موجود نہیں ہے، لہٰذا یہ کسی بھی قسم کی فیصلہ سازی کرنے سے گریز کر رہی ہے. اور آئی ایم ایف کے ساتھ بھی شاید یہ ان کے مذاکرات، مجھے نہیں پتا کہ کیوں ابھی تک کامیاب نہیں ہو رہے اور کس بات کے اوپر جو ہے وہ ابھی تک اعتراض ہے. پر میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ 9,000 ارب کے بجٹ میں
से 250 अरब रुपया जो है, इतनी तो PSDP में सेविंग हो जाती है हर साल के अंदर, कि उसकी वजह से इससे ज़्यादा सरप्लस पड़ा है आपके पास प्रोविंसेस में पंजाब के अंदर। तो एक बात तो ये। दूसरी बात जो आपने की थी, अच्छा देखें, पहले तो ये तय करें ना कि इस मुल्क का वज़ीर ख़जाना कौन है। क्या वो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं या इसाक डार साहब हैं? जो एक शख्स को इस घोड़े की लगाम आप दें और वो संजीदगी के साथ देखता है इस मामलात को, तो ये शायद मामलात फ़र्क होते हैं। जो मेरे पास रिपोर्ट्स हैं कि इन दोनों की सोच भी मुख्तलिफ है और इनमें तनाव भी है, और दो फ़र्क डायरेक्शंस होने की वजह से भी कोई फ़ैसला नहीं लिया जा रहा। एक शक अगर डार साहब को ये मईशत देना चाहते हैं तो उनको फिर इन्हें वज़ीर ख़जाना बनाना चाहिए था। ये क्या बात है कि वो जूम पे बैठे हैं, फाइनेंस डिवीज़न की को डिक्टेशन दे रहे हैं और वज़ीर ख़जाना सामने बैठा आके खामोशी से सुन रहा है, और उसकी सोच और है। जूम कॉन्फ्रेंस बंद होती है तो फ़ैसला कोई और होता है, जूम कॉन्फ्रेंस चलती है तो फ़ैसला फिर बदल जाता है। तो ऐसे इसी वजह से तो हम इस माशी बहरान में आए हैं, और इसकी कोई वजह नहीं है, और इस माशी बहरान की कोई वजह नहीं। 2 माह पहले ऐसी कोई वजह नहीं थी। ये वजह लैक ऑफ डायरेक्शन और कन्फ्यूजन है, और ना इनके पास वो तजर्बा भी नहीं है कि ये बताइएगा कि आपने ये कहा कि रशिया के मामले पर न्यूट्रलिटी की हमारी इसलिए किया। एक जानिब आप कहते हैं कि हम न्यूट्रल रहे रशिया और अमेरिका वाले मामले में, दूसरी जानिब आप कहते हैं कि न्यूट्रल जानवर होता है। एक ये तजाद आपके बयानात में, इमरान खान के बयानात में, वो बता दें। दूसरा ये है कि आप कहते हैं सोल्यूशन और जनरल इलेक्शन हो। पंजाब की अगर सूरत हाल देखी जाए तो PTI की नौबत ये है कि अगर 2 माह पहले की बात की जाए तो आपकी अपनी जब कबीना है पंजाब की, वो उस्मान बुज़दार पर अदम एतमाद का इजहार कर रही थी परफॉर्मेंस के मामले को लेकर, और 183 सीटों में आपको अपना एक भी रहनुमा नहीं मिला जो बतौर वज़ीर आला कैंडिडेट दें, और 10 जमातों वालों एक शख्स को आपने वज़ीर आला बना दिया। अब जनरल इलेक्शन हो जाते हैं तो PTI के लिए क्या सोल्यूशन है, आपके कारकुनान के लिए कौन से फेसेस है, क्या फिर परवेज़ नहीं वज़ीर आला होंगे? देखें, जहाँ तक ख़ारजा अमूर में न्यूट्रलिटी की बात है तो हम ये समझते हैं कि दूसरों के तनाज़ों के अंदर घुस के हमने पहले भी नुकसान किया और हम दोबारा भी घुसेंगे तो हमें आइंदा भी नुकसान होएगा। हाँ, न्यूट्रलिटी अपने मुल्क के अंदर अच्छाई और बुराई में आप तकसीम से नहीं रोक सकते, क्योंकि ये आपका घर है। अगर आपके घर में आपकी खुददारी पे हमला होता है तो उस वक़्त तो न्यूट्रलिटी जो है वो फिर मुनासिब बात नहीं है। लेकिन अगर 4000 मील या 10,000 किलोमीटर दूर कहीं पे कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जिस कॉन्फ्लिक्ट की आपको पूरी मुल्क में से किसी को एक्चुअल उसकी समझ भी नहीं है, और सिर्फ एक डायरेक्शन से पूरे इंटरनेशनल मीडिया आपको फीड कर रहा है उस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, और आप उस पर जाके खुलेआम एक तरफ जाके खड़े हो जाएं, तो वो न्यूट्रलिटी नहीं है, वो सबमिशन है। तो इस तरह की जो सबमिशन है उससे हमें गुरेज करना चाहिए हमें। और इस वक्त पाकिस्तान के मुफाद में है कि हम रूस के साथ सस्ता तेल और सस्ती गैस खरीदें, उससे आपके काफ़ी मसले हल होंगे। देखिए, पंजाब, मैं एक्चुअली क्योंकि सियासी में आज नहीं करना चाह रहा था, लेकिन पंजाब के अंदर देखें जो हमने फैसला किया, जो आप 10 सीटों वाला कह रहे हैं, वो एक कॉम्प्रोमाइज़ था ना, पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ था। और जाहिर है कि अगर हमारे पास नंबर्स हुए पूरे तो हम तो बिल्कुल अपना ही कोई कारकुन या अपना ही कोई रहनुमा लेके आएंगे सामने। लेकिन उस वक्त क्योंकि 20 लोटों को हमसे ख़रीद के अलहदा जुदा कर दिया गया तो हमें फोर्स किया गया कि हम एक कॉम्प्रोमाइज़ सोल्यूशन की तरफ जाएं। अच्छा हमारा साहब, ये फरमाइएगा कि आपने इश्तिहारी मुहिम का बात की, या तो अपनी पॉपुलैरिटी कम कर लें ताकि हुकूमत फैसला कर ले कि वो इलेक्शन में चली जाए। अब मसला ये है कि एक तरफ आप पॉपुलर बहुत ज्यादा हैं और वो इश्तिहारी मुहिम देकर आपकी पॉपुलैरिटी में कमी लाना चाहते हैं, और असल मसला ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो मीशत की नहीं है। उनको अगला इलेक्शन नजर आ रहा है। क्या जिन्होंने इक़्तिदार दिया है उन्होंने उनको 5 साल के लिए, अगले 5 साल के लिए भी डील किए, या सिर्फ खिलाने के लिए दोबारा दिया और आपके साथ भी डबल गेम हो गई? अच्छा, ये सवाल वैसे मेरे से तो नहीं बनता, ये सवाल तो किसी और से बनता है। लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान के साथ जुल्म किया गया है, और एक बिल्कुल ठीक डगर पे मईशत जा रही थी, बल्कि ठीक डगर पे नहीं, एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम के साथ हम आगे जा रहे थे। ये जो मौजूदा सियासी बहरान जिसकी मैंने आपको सारे अदाद शुमार दिए, इसका दूर दूर तक कोई निशान नहीं था। और आज हम वाकई तमाम लोग जो इस मईशत को समझते हैं वो इंतहाई परेशान हैं आज कि ये सूरत हाल यहाँ तक ले आए हैं 1.25 माह के अंदर अपनी नाअहली की वजह से। तो और अब मैं आपको सही बता रहा हूँ कि ये चंद दिन और हम कैसे ऐसे चलेंगे। हमें फौरी तौर पे आज ही हमें ये, बल्कि गुज़िश्ता दिनों में हमें ये फैसले कर लेने चाहिए थे। आज ये फैसला करें, इसको फॉर ग्रांटेड ना लें। इकोनॉमी इज टू इम्पोर्टेंट टू बी लेफ्ट लाइक दिस। अच्छा, हमारे साथ बताइएगा कि आप कह रहे हैं इलेक्शन की तरफ जाया जाए, इमरान खान प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। आप समझते हैं कि केयर टेकर सेटअप आ जाता है, अगर इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं, PTI की डिमांड सुनी जाती है, तो क्या जो
नुकसान हो चुका है यहीं रुक जाएगा या इस चीज को रिकवर करने की पोजीशन में केयर टेकर सेटअप होगा और आलमी इदारे उनके ऊपर एतमाद करेंगे कि बात नई हुकूमत तक ऐसे ही चलती रहेगी? देखें, ये डिपेंड करता है केयर टेकर सेटअप में कौन है, कौन से चेहरे हैं, उन पे कितने सारी सियासी जमातें रजामंद हैं और उनकी क्या पॉलिसीज़ होंगी। अभी तो हमें नहीं पता कि वो कौन लोग होंगे और उनकी क्या पॉलिसीज़ होंगी। जब वो आएंगे तो फिर हम देखेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि ये जो मौजूदा अभाम है और बेहंगम सूरत हाल है जो सियासी अफरा तफरी से जन्म ले रही है, ये ख़त्म हो जाएगी। ये सियासी अफरा तफरी ख़त्म होएगी, उससे कोई ना कोई सर्टेनिटी आएगी और मंडियों को भी पता लगेगा कि अगली हुकूमत 5 साल के लिए आएगी और वो मामलात को एक डायरेक्शन के साथ, एक मैनिफेस्टो के साथ आगे लेके चलेगी। अभी तो आप मुझे बताएं, आप में से किसी एक को पता है कि ये जो मईशत डूब रही है इसके अगेंस्ट क्या काउंटर प्लान है? देखें ना, हम जब आए थे, हमारे सामने एक डूबी मईशत थी। हमने इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन का प्लान दिया और 1.5 साल के अंदर हमने इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन अचीव की और हमने लोगों को बताया कि हम 1.5-2 साल स्टेबलाइज करेंगे, उसके बाद हम ग्रोथ में चले जाएंगे। उसके बाद हम इकोनॉमिक ग्रोथ में गए। जब कोविड आया, हम बाकायदा सब बैठे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ और रोज़ाना की बुनियाद पे हम लोगों को बताते थे कि ये हमारा प्लान है, ये हमारा माशी प्लान है, ये हमारे पैकेजेस हैं, इस तरह हम मईशत को बचाएंगे। और मार्केट्स के अंदर हमने अनसर्टेनिटी कोरोना वबा के अंदर भी नहीं आने दी जब लॉकडाउन लगे हुए थे। आज तो कोई एक सर्टेनिटी नाम की चीज़ ही नहीं है इस मुल्क के अंदर, कोई प्लान नहीं है, कोई सिमत नहीं है। और जो ऑफिसर्स मुझे कहानियां सुनाते हैं कि किस तरह एक क्लूलेस गवर्नमेंट बैठी है, यानी कि उनको बुनियादी बातों का पता नहीं है और वो ऐसे बेहंगम फैसले कर रहे हैं और हाथ पैर उनके फूले हुए हैं, ये सूरत हाल तो कम से कम फौरी तौर पे ख़त्म की जाए ना। पहली तबाही की तरफ है। आप ये बता दें कि अगर लॉन्ग मार्च होता है, उसकी वजह से पहले भी हमने लॉन्ग मार्च देखे, जब भी होते हैं तो उससे मईशत पे असर पड़ता है, कॉन्फिडेंस मार्केट लूज करती है। तो उस लॉन्ग मार्च की वजह से मजीद मईशत तबाही की तरफ नहीं जाएगी। अगर लॉन्ग मार्च के नतीजे में हुकूमत ये चली जाती है और हम आम इंतखाबात की तरफ आते हैं तो आप देखेंगे कि अभी वो पोजीशन नहीं आई कि ये मईशत रिबाउंड ना करे वापस। अगर हुकूमत उस लॉन्ग मार्च, और इंशाल्लाह जाएगी, जिस दिन हमने लॉन्ग मार्च की कॉल दी, आप देखेंगे कि वो हुकूमत जो है, वैसे भी आप देखें कि जब से ये फैसला आया है उसके बाद जो लोटों के सर पे वफाकी हुकूमत भी खड़ी है, एक वोट अब रह गया उनके पास। वो एक वोट तो एक हवा का झोंका है और यही वजह है कि सियासी अफरा तफरी भी है। के ऊपर आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप कह रहे हैं कि इलेक्शन करवा दें और असेंबली से भी आपने इस्तीफे दे दिए हुए, तो कैसे आप इलेक्शन, अगर इसी के चीफ इलेक्शन कमीशन के होता है अंडर, तो आप कैसे मानेंगे और इसको बदलेंगे? बिल्कुल, हम जो इंटरिम गवर्नमेंट है उससे बातचीत करेंगे कि एक न्यूट्रल इलेक्शन कमीशन जो है उसको अपॉइंट किया जाए। और हम ये नहीं कहते कि कोई हमारे चेहरे अपॉइंट कर दें, आप कोई भी चेहरे, न्यूट्रल चेहरे जो है वो अपॉइंट करें, लेकिन जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन के स्टाफ है, जो उनकी क़यादत है, उस पर हमें 0% एतमाद है। अच्छा, हमारे लास्ट में बता दीजिएगा कि न्यूट्रल चेहरों की जो बात की है, कोई 5 चेहरे आप बता दें पाकिस्तान में जो न्यूट्रल है, ताकि ये चेहरे वज़ीर आज़म चेयरमैन इमरान खान साहब भी बताएंगे, उनके से मुशावरत के बगैर किसी चेहरे का जो है नाम लेना मुनासिब नहीं। इस वक्त मौशी टर्बाइन से निकलने के लिए अगर हुकूमत ने कोई सख्त फैसला ले लिया तो करना ही पड़ना उसको, तो इकोनॉमी को रिस्टोर करने के लिए ऐसे किसी सख्त फैसले के अगेंस्ट पीटीआई सड़कों पे होगी? देखिए, हम जो इस वक्त सड़कों पे निकले हैं, हम इस वक्त मुल्क की खुददारी के लिए निकले हैं, ठीक है, मुल्क की खुददारी के लिए निकले हैं। लेकिन जो महंगाई का सैलाब ये पिछले 1.5 माह के अंदर लेके आए हैं, पहले महंगाई मार्च कर रहे थे और फिर महंगाई को ही ले आए, उसी मार्च को शायद मईशत के अंदर भी ले आए हैं महंगाई को। ऐसे नहीं मुल्क चलेगा। लोगों के ऊपर बोझ डाले बगैर, मैंने आपको रास्ता बता दिया है कि रास्ता तो मौजूद है कि लोगों पे आप बोझ डाले बगैर इस मईशत को बचाएं, लेकिन इनकी कांपे टांगती हैं वो फैसला करते हुए। ये लोगों को बताएं ना कि वो फैसला क्यों नहीं करना। अच्छा, लास्ट खान साहब ने रात कहा कि मुझे तो ये लग रहा था जब मैं घर गया कि लोग मिठाइयाँ तकसीम करते। एक चीज मतलब खान साहब को पता था कि 3.5 साल हमारी कारकर्दगी कैसी रही, ठीक है। दूसरा, इसी तरह शेख रशीद ने बयान दिया था कि बहुत अच्छा हुआ कि 1.5 साल पहले ही हम लोग घर चले गए, वरना हमें वैसे ही घर भेज देता, हम इलेक्शन हार जाते। खान साहब जब मेडल्स देते हैं आपको नहीं मिलता, जो इकोनॉमी देख रहे हैं उन्हें नहीं मिलता। शाह महमूद जो फॉरेन मिनिस्ट्री में वो बहुत ज्यादा खान साहब बात करते थे, उन्हें नहीं मिलता। ये सारी चीजें एक तरफ हैं और आपकी ये बातें एक तरफ, लेकिन अवाम और हम लोग क्या समझें, किसे सच समझें? नहीं, जो खान साहब ने बात की, खान साहब ने कहा कि माजी में जब हुकूमतें जाती रही हैं तो लोग जो है खुशियां मनाते थे, मिठाइयाँ बेचते थे, लेकिन ये मौजूदा हुकूमत जो है जब ये गई है तो लोगों ने गुस्से का इजहार किया और गम का इजहार किया, क्योंकि मुल्क की खुददारी को बेचा गया और मईशत स्ट्रॉन्ग जा रही थी, मईशत एक अच्छे डगर पे जा रही थी। और उसके बाद आपने देख लिया आज जो मईशत का हाल हो चुका है, इस वजह से उन्होंने ये बात की थी। ठीक है जी, थैंक यू।